بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم اسعدك الله تعالى ان الصراف يحتاج في معرفة الاوزان الى 7 ابواب الصحيح والمضاعف والمهموز بدل بنا الصحيح والمضاعف والمهموز والمثال والاجوف والناقص واللفيف. چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر میں شخص جی کتاب شروع جی. علامہ احمد بن علی بن مسعود یونائے رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اعلم کی یہ خطاب عام ہے ہر اس کے لیے جو صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو خطاب کیا جائے. قاری ہو، قاری میں نہیں جی کیڑی شے کتاب یار، قاری ہو یا سامع ہو یا اپنی طرف سے مطالعہ کرنے والا ہو، حاضر ہو یا غائب ہو جی، غائب ہو زمانے کے اعتبار سے یا مکان کے اعتبار سے علی سبیل البدل یہ سارے مخاطب نے. اسی لیے بزرگوں نے مفرد کا صیغہ استعمال کیا ہے بنسبت جمع کے. ایھا الطالب لہذا الفن والشارع فی جی نظر آ رہے ہیں ابھی ہر پاسے جو کچھ ہر پاسے نظر آوے اس کا دھیان رکھو. علامہ فرماتے ہیں مولوی وفات مولوی واجد اس وقت جی تسی سامنے جان تو سعادت مند کرے تجھ کو اللہ تعالیٰ. یہ بات جان کہ صراف کون جو علم صرف اب پڑھ رہا ہے اس کو پہلے ہی صراف کا ہے وہ وجہ ساری آ رہی ہے کہ صراف سیغوں اوزان بمانا سیغ اوزان بمانا سیغوں کی معرفت میں صراف محتاج ہے 7 ابواب کی طرف. کیا علامہ فرماتے ہیں کہ صراف محتاج ہے سیغوں کی معرفت میں 7 ابواب کی طرف. پھر ایک باری علامہ فرماتے ہیں کہ صراف محتاج ہے صیغے کی معرفت سیغوں یار جمع بول دیکھا سیغوں کی معرفت میں 7 ابواب کی طرف. پھر ایک باری علامہ فرماتے ہیں کمال بندہ انتظام نہ لکھا تلکدہ پہ معرفت میں 7 ابواب کی طرف. وہ 7 ابواب پہلا صحیح دوسرا مضاف تیسرا محمود چوتھا مثال پانچواں اجوف چھٹا تے 7واں جن کو ہفت اقسام پڑھا تھا آپ نے کس میں شکر 6 اقسام کی اندر 6 اقسام 6 اقسام ہفت اقسام آ جائے یہ گل. چلو جی یحتاج مضارع استعمال کیا ہے محتاج اسم فاعل اسم مفعول کیوں نہیں استعمال کیا تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ دلالت کرے تجدد پر. کس پر؟ بندہ ساری زندگی علوم کا محتاج رہتا ہے ساری زندگی محتاج رہتا ہے. جان اس بات کو سعادت مند کرے تجھ کو اللہ تعالی. اچھا جی
جان اے مفعول بیو اس بات کو کہ صراف محتاج ہوتا ہے صیغوں کی معرفت میں 7 ابواب کی طرف یعنی 7 اقسام کی طرف یعنی بدل معنی یعنی صحیح اور مضاف اور محمود اور مثال اور اجوف اور ناقص اور لفیف جی تو اس بات کو کہ سعادت مند کرے تجھ کو اللہ تعالی محض مقدم کیا ہے صحیح کو مضاف پر وغیرہ پر ساریاں تو اس لیے کہ نہیں تبدیلی صحیح میں اور اصل بھی تو یہی ہے کہ کلمہ اپنی اصل پر باقی رہے تو یہ باقی رہندا ہے تاں واسطے نو مقدم کیتا ہے جی اور جنہاں وچ وسے تے او مقدم ہوندے نے جی جنہاں وچ نیکیاں دی تے جنہاں وچ گناہاں دی بیماری ہے او ہاں جی یہ بات کہ صراف محتاج ہوتا ہے صیغوں کی معرفت میں 7 ابواب کی طرف یعنی صحیح اور مضاف اور محموز اور مثال اور اجوف اور ناقص اور لفیف اور سارے سوال جواب نے وچ کلمہ علم تنبیہ کے لیے ہوتا ہے اور یہ کلمہ ذکر کیا جاتا ہے کلام کے شروع میں غافلین کو جگانے کے لیے ایک نقطے پر بعض نے کہا ہے یہ کلمہ ذکر کیا جاتا ہے کلام کے اول میں شوق دلانے کے لیے اس شے کی طرف جو اس کے بعد ان قریب آ رہی ہے او ان صراف من بعد پس جب کہ مخاطب ہو جائے گا مخاطب متشوق تو ہو جائے گا طالب اور یہ بات تو بدی ہے کہ حصول بعد طلب ٹھک جاندہ ہے وچ ذہن دے او کافی ذہن ہوندا ہے سوالوں کے جواب بعض کہا ہے علم اور نہیں کہا اس لیے کہ علم کا استعمال کلیات میں ہوتا ہے اور معرفت کا استعمال جزیات میں ہوتا ہے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں رات خواب وچ اپنے اللہ دی بارگاہ وچ گیا تے اللہ تبارک و تعالی نے میرے کولوں کچھ گلاں پوچھیاں تے میں عرض کیتی یا اللہ جی میں نہیں جاندا لمبی حدیث ہے سرکار فرماندے نے اللہ تعالی نبیاں دی خواب حق ہوندا ہے وحی ہوندی صحیح حدیث سونیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میری پشت رکھیا اللہ اپنی شان دے مطابق فرمایا میں انہاں پوریاں دی ٹھنڈک اپنے سینے وچ پائی تے فرمایا فعرفت کل شے علم تو نہیں میں پہچان گیا کلیے نہیں جزی جزی ہر شے کو سمجھائے کہ نہیں سمجھائے میں جزی جزی اتھے علم تو نہیں اتھے عرف تو لفظ ملا علی قاری صاحب وضاحت کی تھی اتھے جی وہ وچ گل آ گئی موقع جو تاں تنوں دسی جی پھر اچھا جی کہ اس لیے کہ استعمال علم کا کلیات میں اور استعمال معرفت کا جزیات میں پس جب کے تو علم کیوں آکھیا پس جب کے صرف عبارت ہے قوانین کلیہ سے واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلتی کلیہ ہے کہ جزیہ قانون جو سارے آکھے جے یار بھلا ہوئے عبارت ہے قوانین کلیہ سے تو اختیار کیا مصنف رحمہ اللہ نے علم نہ کہ سوال ہے کہ ماذ نہیں کہا افہم کیوں نہیں آکھیا اس لیے کہ افہم کلام سابق میں اس لیے کہ استعمال ہوتا ہے افہم کلام میں کہ جس کا ذکر پہلے گزر گیا ہے تاکہ سمجھ لے مخاطب اس کا مضمون بھئی افہم مطلب بندہ جی میں گال کی تھی سمجھی ہو اجے تو گال اجے ہوئی کوئی نہیں جی
اور استعمال علم کا کلام میں جو نہیں ہوتی ہے کہ مقصود ہوتا ہے اس کے ساتھ مبتدا المقصود بھی، تاکہ شوق پیدا ہو معصیاتی کی طرف۔ سوال اقرا کیوں نہیں آکھیا اور ماذ نہیں کہا اقرا؟ اس لیے کہ قرات دلالت کرتی ہے کس پر؟ اور تلاوت مراد پڑھنا جیڑی بھی کتاب ہوئے، اور نہ کہ علم، برخلاف علم کے، کیونکہ وہ دلالت کرتا ہے قرات مع علم بے مضمون ذالک الکلام۔ سنیں اس واسطے کیا آکھیا؟ ایتے جو کو اور سیگا ہوتا تو نکتے اور طرح ہونے سن جی۔ اسعادہ یہ جملہ دعائیہ ہے، معترضہ ہے علم تے انا دے درمیان، واقعہ ہوا ہے علم اور اس کے معمول، اور وہ ان صراف ہے۔ اچھا جی، دعا تا مستقبل نال دئی دی تے ماضی نال دیتی ہے، اور تعبیر سمجھوں دی بھی اور تعبیر لفظ ماضی کے ساتھ نیک فالی کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ نیک فالی کے لیے۔ تو دوسرا تو نے پیچھے ایک بار پکوایا سی کہ بہت سارے مقام ہیں جہاں ماضی بمانا، ان میں سے ایک مقام دعا بھی، اگرچہ ہے ماضی مستقبل فی الواقع بھی دعا دا مقام ہے۔ قول ماتن رحمہ اللہ کا علم ان صراف، نظر آئے؟ صراف بالفتحۃ تشدید را، جاننے والا علم صرف کو، اس کو صراف کہتے ہیں، جو علم صرف کو جانتا ہے اس کو صراف۔ اور صراف صیغہ مبالغہ ہے، جیسے اکال، بہت، اکالون السحت، بہت رشوت کھانے والے سود، اس میں کثرت والا معنی ہے۔ تو ہن سوال ہو گئے حضرت علی پہلوں پڑھے نے تے انہاں نوں کی پڑھانا ہے؟ پس اگر کہا جائے کہ صراف تو وہ ہے جو جانتا ہے کس کو؟ اور علم صرف کو۔ تو جو جانتا ہے علم صرف کو وہ نہیں محتاج کدھر؟ تو بس کیوں فرمایا کہ محتاج ہوتا ہے؟ طالب کہنا چاہیے تھا، مبتدی کہنا چاہیے تھا۔ ہم کہتے ہیں مراد صراف سے یہاں شارف الصرف ہے۔ کیا ہے؟ تے انہوں پھر صرف دا علامہ کیوں آخ دیتا؟ اور صراف ماز تعبیر کی ہے اس سے صراف کے ساتھ، یا بتاویل الارادہ، ارادے کی تعویل کے ساتھ جی، بے علم ان صراف یعنی علم ان من ارادہ علم الصرف، وہی نا کہ بے تعویل الارادہ یعنی من ارادہ وہ جس نے ارادہ کیا یہ کہ صرف کا عالم بنے، یہ مراد ہے۔ یا بطور تفاعل، گویا کہ مولوی فدا جب وفا جب شروع ہو گیا کہ جس وقت شروع ہوگا تو ہو جائے گا کیا؟ تیسرا جواب یا بیتبار ما یولو الیکے، ما یولو آخروں نے بن جانا ہے جی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں انہیں خواب سنائی یا یوسف علیہ السلام، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی ارانی اعصر خمرا، یاد آیا؟ اور معصور جو ہے وہ شراب نہیں ہوتی، انگور ہوتا، انہیں جنہوں نے نچوڑنا وہ انگور ہونا، تو چونکہ نچوڑنے تو بعد انہیں کی بن جانا اے جی۔ پھر نہیں مخفی تجھ پر یہ بات کہ مبتدی ہر علم کا محض محتاج ہوتا ہے پہلے اس کی تعریف کی، اس کے اور اس کے اور اس کی پھر اس کے، تو محض نہیں ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے ان چاروں کو صرف مسائل شروع کر دیے، رو من واسطے چلنے کے، رو من للاختصار، تاکہ آسان ہو جائے مبتدی پر مسائل کا، وہ مسائل جو کہ مقصود ہیں اس، کیونکہ ہر فن میں مقصود کون ہونے ہیں؟ مسئلے ہوندے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ سر ہون جڑا نا جی یہ آپ ہی بیان کرو ہی، پس ہم کہتے ہیں کہ صرف علم ہے ایسے اصولوں کا
کہ معرفت ہو جاتی ہے ان اصولوں کے سبب سے ابنیا کے احوال، ابنیا سیگے جی ابنیا کے احوال کی، وہ ابنیا جو اعراب اور بنا اجے یار ہر کتاب دی شروع سے پڑھائی پھر بھول گئے. پس جب کہ ہے ہمارا قول علم شامل کس کو، مقصود کو اور غیر مقصود کو، تو پیچھے لائے ہم اس کے ساتھ کہ نکل جائیں محدود کے سوا. تو جب ہم نے کہا کہ فخارا جب قولنا، اس کے ساتھ کلموں کے ابنیہ کے احوال پہچانے جاتے ہیں، نحو اور صرف کے بعد سارے علوم نکل گئے اور تعریف چون. تو جب ہم نے کہا کہ وہ جو احوال ہیں کلموں کے وہ اعراب اور بنا کے علاوہ ہیں، تو کون نکل گیا؟ بنا بے اقسام ہی نکل گیا. تو موضوع علم صرف کا کون ہے؟ نفس اور میں نے ایسو سیگا نفس ابن یا مطلقاً قطع نظر سے کہ حرکات اور سکنات سے. مبادی کون ہے علم صرف کے؟ وہ صحیح مضاف وغیرہ کی تعریفوں کو جاننا. جے پرسوں شرح تہذیب مکیے مبادیاں وچ اشیاء دے حدود بھی ہوندے نے. او ایدے مبادیاں وچ مسئلیاں دے موضوعات دیاں تعریفاں انہوں مبادی آکھیدا ہے. ایک مبادی تصوریات، ایک مبادی تصدیقیہ. مبادی تصدیقیہ وہ مقدمات ہیں جو علم کے اندر کیا استعمال ہوتے ہیں بطور دلیل کے مقدموں کے. تے مبادی تصوریہ جو مسئلوں کے موضوعات کی کیا ہوتی ہیں؟ حدود ہوتی ہے، تعریفیں. سارے نے کوئی تعریفیں نہیں ہونی ہیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر تو چنگی گل ہے ہونی ہیں انشاءاللہ. اچھا جی، اور غرض اس علم کی قدرت پانی بچنے پر خطا فی حروف الکلمہ میں اصلی زید سیگے ان سب دی غلطی کو بچنا. اے غرض کندے کو؟ اچھا جی وینا پہ او یحتاجو او بلا بھی وذالک. محتاج کیوں ہوتا ہے؟ محتاج اور یہ اس لیے کہ وہ جو نہیں پہچانتا اقسام سبا کو اور تغیرات کو جو انسات میں واقع ہوتے ہیں، اس کو اوزان کی معرفت، اس لیے کہ وہ بندہ جو نہیں جانتا، جو اس بات کو کہ کانا مثلاً نظر آ رہی کون کس قسم سے ہے ان اقسام سے، اور نہیں جانتا کہ اس میں تغیر کون سا واقعہ ہوا ہے، نہ اس کا قاعدہ جانتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں جان سکتا کہ کانا کا جو وزن ہے وہ فعلن ہے یا فعالہ ہے یا فعلہ ہے. سمجھے؟ ایشا بس. چلو ایک کانا لکھیا تسی موٹے قاف نال قالا بنا لو، وہ تو چس دے دا کنے. تو کانا نے تھوڑے نال کیڑی دشمنی کی تھی؟ کوئی نہیں. چلو ٹھیک ہے پھر تے جی. اچھا جی اگوں ویخ یحتاجو فی معرفت، یحتاجو اور نہیں کہا فی علم الاوزان بلکہ کیا ہے معرفت اللوزان، اس لیے کہ مراد اوزان سے کیا ہیں؟ ہوں سمجھ آئی؟ اوزان سے مراد جیسا کہ بے ناسارا کی سی گئے تے وازارا ناسارا تے ردا آخذا وعدا قالا رما طوا جسعا وغیر ذالک. اے جاننے نے اے شخصی تا واسطے کیا کیا معرفت. وغیر ذالک من الفاظ مطلقاً برابر ہے کہ وہ موضوع ہوں یا موضوع نہ ہوں. تو پس مناسب ہے لانا کس کا؟ باوجہ استعمال ہونے معرفت کے کس میں؟ اور سیغے سیغ مذکورہ ان میں سے، نہ کہ علم. قانون تو نہیں نا، سیگا جانیدہ ہے کہ دبر. اچھا جی الا معرفت یہ 7 کیوں بنے؟ 5 کیوں نہیں بنے؟ 6
8 9 وجہ اثر دسنے نہیں ہوئے جی معاذ بند ہیں ابواب کتنے میں 7 میں اس لیے کہ کلمہ کون کلمہ نہیں خالی اس بات سے کہ پائے جائیں گے کلمے کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت یا وہ حرف جو ملحق ہے کس کے حرف علت کے اس طرح کا پایا جائے گا جی یا بالکل اس طرح کا نہیں پایا جائے گا دونوں سے کوئی نہیں ہوگا جی سنیں اے جڑے سالس سے جندے وچ نہ حرف اصلی نے تے نہ ملحق کے جی اے جڑا تیسرا ہے جندے وچ دوویں کوئی نہیں جی یہ صحیح ہے جی یہ صحیح ہے اور ثانی جندے وچ ملحق کے جی اور ثانی اور وہ ہے کہ پایا جائے اس میں ملحق حرف علت علت کا اگر ہے ہونا اس کا ملحق اس کے لیے بیتبار کس کے تقرر کے تو یہ مضاف ہے اور اگر ہے بیتبار انفراد کے برابر ہے کہ فا میں ہو یا میں ہو یا نام ہو تو پس وہ نظر آ رہے ہیں جی اچھا جی محض ہم نے کہا کہ حرف تضعیف اور حمزہ انہاں نوں حرف علت دا ملحق کیوں آکھیا ہے جی معاذ کہا ہم نے کہ حرف تضعیف اور حمزہ ملحق ہیں کس کا حرف علت کا اور اس لیے کہ یہ دونوں کبھی کبھی بدل جاتے ہیں کس سے حرف علت سے اور جیسے تقدادہ میں دوسرا یا دوسرا دعاد یا نال بدلیا کہ کوئی نہیں پہلی باری سنیا جی آج اللہ تقدل بازی بدلا گیا دعاد ثانیہ کس سے یا سے اور اسی طرح ایمان میں حمزہ ثانیہ کس سے بدل گیا چونکہ بدل جاندے نے حرف علت نال اس واسطے آکھے ملحق با حرف علت کی اے وجہ ہوئے اور اول کیڑا اول اور جندے وچ حرف علت ہے حرف علت پایا جائے اب وہ وجہ اثر پہ چل دی ہوں اور اول وہ ہے کہ پایا جائے اس میں کون حرف علت تو پس نہیں خالی اس سے کہ وہ حرف علت فا کے مقابلہ میں ہوگا تو یہ مثال ہے اور اگر حرف علت عین کے مقابلہ میں ہوگا تو حرف ہے اور اگر حرف علت لام کے مقابلہ میں ہوگا تو یہ ناقص ہے یہ تو ایک حرف علت جی اور اگر ہوا حرف علت اکثر کس سے تو پس وہ خفیف ہے پھر لفیف دو قسم ہے مفروق اور مقرون اگر وہ حرف علت فا اور لام میں ہے تو یہ مفروض ہے اور اگر عین اور لام میں ہے تو قرون ہے لفیف نو دو قسم بنایا بس اس سے کوئی تا سات بنے نا انہوں گل کہ ٹر جو پئی پھر انہوں کوئی گل نہیں اور نے اعتبار کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس مقرون کا کہ ہو فا اور عین اس کا کون حرف علت ہے اور جیسے زے کی ویلن جی تے یومن یہ کتنے بھی حرف علت فاتحین سنیں ہی اور وہ کہ ہو فا اس کا اور عین اس کا اور لام اس کا تینوں حرف علت جیسے واو واون یار تے یا ان انہاں نوں کیوں نہیں ذکر کیتا فی اسم حرفین کما تابرہ زنجانی وغیرہ حتیٰ کہ بنایا انہوں نے اقسام معطلات کے کتنے سار ہے نہ کہ 5 یہ کیوں کیتا ہے میں باوجہ بنا فعل عدم بنا فعل کے ان دونوں سے پس مصنف کا مقصود بیان ہے اوزان مشتقہ کا تے اے جڑا ہے نا جندے فات عین وچ حرف علت انہاں کول مشتق کوئی شے نہیں اے جامد نے تے مصدرہ نہیں ہے گیاں تے مصنف نے تے او بیان کیتے نے جنہاں نے اگوں سونا بھی ہے بانج کی کرنے نے جی نسل چاہی دی اے مطلب تائید کرتا ہے اس کی عطف آگے آ رہا ہے واشتقا کو اور واشتقا کے محتاج ہے سیغوں کی معرفت کی طرف 7 ابواب کی طرف اور محتاج ہے 9 چیزوں کے اشتقاق کی طرف ہر مصدر سے وہ گوارے سمجھیے گل اچھا جی کیا کیا سب آتی ابواب الا 7 ابواب
اسی سے ہے شاعر کا قول صحیح استو مثال استو مضاف لفیفو۔ اس تقسیم پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر مثال، وہ مشہور سوال بھی، یا قسمہ تھوڑیاں بناؤ تو یا چوکھیاں بناؤ۔ اس تقسیم پر وارد ہوتا ہے کہ اگر مثال اجوف ناقص لفیف کو، جو کہ حقیقت میں اقسام ایک قسم کے ہیں، کس کے؟ یعنی معطل، اور اقسام اسماء و افعال کے قرار دادا میں شود، پس چاہیے کہ ان کے اقسام 11 ہو جائیں، نہ کہ کہ اس لیے کہ محموز منقسم ہوتا ہے کدھر؟ محموز الفا اور مضاف 2 قسم ہوتا ہے۔ مضاف ایک تکرار 2 حرف کا فا اور عین میں، جیسے دادا نا کنی باری پڑھا جی۔ دوسرا تکرار عین اور لام میں، جیسے مادہ دن، جیسے مادہ دن۔ اے بھی یہ تے دوجی گل بھی ہے جی کہ مضاف 2 قسم ہے، مضاف ثلاثی تے مضاف رباعی۔ مضاف تسی اتنے حاشیہ لا کے باہر بشک لکھ چھڈو، چنگی گل جی بھی مضاف بھی 2 قسم ہوتا ہے، کیڑا؟ کیونکہ مضاف کی 2 قسمیں اس اعتبار سے نہیں ہوتی جو بیان کی ہیں، وہ دوسرے اعتبار سے ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ اچھا، ایک اور اسی طرح لفیف بھی مقرون، اور بلکہ 11 از یازدہ 11 سے بھی بہت زیادہ اوپر چلے جائیں گے، تو لہٰذا اگر اقسام ایک قسم کے معتبر ہوں، اس سے کہ مثال یائی، مثال واوی ہے یا اس طرح اجوف، اس طرح لفیف، مقرون 2 حرف علت، اس میں 2 کیا ہیں؟ دونوں یا ہیں، جیسے یا نا نام ایک جگہ کا، یا وہ دونوں آخر میں یائے ہیں، جیسے ہا یہ یا، اور اعتبار بعض اقسام کا بعض کا نہ کرنا، یہ ترجیح ہے بغیر آندے نے پتر سمجھتے انصاف کر۔ والمضاف کی شے محض مقدم کیا ہے مضاف کو، اور تقریر شروع مقدم کیا ہے مضاف کو کس پر؟ اس لیے کہ مضاف اخف ہے اور اکثر ہے۔ اکثر کس طرح؟ عذر مشابہت کے برخلاف محموز کے، اس لیے کہ حمزہ پھر محض مقدم کیا ہے محموز کو کس پر؟ اگرچہ حمزہ حرف علت کے، لیکن چونکہ حمزے میں قوت ہے بنسبت، اس لیے کہ حمزہ حرف صحیح ہے، قابل للحرکات ہے، قابل اس حرکت آؤندی کہ کوئی نہیں، حرف علت جڑے نے ذرا بھی حرکت نیڑے کرو تو انہوں نے الرجی ہو جاندی۔ اور محض پھر مقدم کیا ہے محموز کو، اچھا جی آگے محض مقدم کیا ہے مثال کو کس پر؟ باوجہ پہلے ہونے حرف علت کے اس میں، اسی طرح اجوف کو مقدم کیا ہے کس پر؟ کیونکہ اندے وچ حرف علت عین وچ ہوندے تے لام وچ، اور پھر مقدم کیا معطل با، معطل بے حرفین کون ہوندے؟ شکر ہے۔ باوجہ تقدم مفرد کے کس پر؟ چونکہ مفرد پہلوں 2 بعد اے ساری ترتیب تانوں دسی نے بیٹھے جی کیوں کیتا نہیں جی۔ پھر نہیں مخفی تجھ پر یہ بات کہ اگر ارادہ کیا جائے ابواب پھر دوبارہ گل کرنے لگے نہیں، اگر ارادہ کیا جائے ابواب مذکورہ کے ساتھ کیا اصول ان کے، اگر ایک گل آکھی جائے بھی اصول کتنے نے، تو وہ تو صحیح مضاف بس پھر تو 4 ہوئے۔ اور اگر ارادہ کیا جائے اصول فروع سارے، بہین طور کے مراد لیا جائے قسم القسم، قسم دیا بھی قسمہ بنائیے،
پھر بڑھ جاتے ہیں کس پر؟ 10 پر صحیح، مضاف، ثلاثی، مضاف رباعی، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، معطل 4 قسم مثال واوی معطل علی اربعۃ اقسام، مثال واوی یائی واوی ادرک یائی ناقص واوی ناقص یائی آندے نے اگاں کم چلسی لفیف 2 قسم پر ہے کیڑا؟ مفروض تے مضاف مع المحموز تے مثال مال مضاف وغیرہ ذالک، تو انحصار ساتھ میں تحکم ہے کی سینہ زوری، مگر یہ کہ کہا جائے نہیں مقصود اس انحصار میں لحاظ اصلیت کا اور فریت کا، بلکہ لحاظ ہے شیوع مبحث اور اس کی کثرت کا۔ اے صرفیاں جڑے قوانین بیان کیتے نے انج 7 جی تقسیم کیتے نے، کنا اچ پڑھیا نہیں ساری کتابیں، سیاں دے قانون، پھر مثال دے، اجبف دے، ناقص دے، موت تے اون دے وچ کچھ ہور آ گئے، پھر محموزاں دے انج کر کے بھی 7 جی۔ اچھا جی، واشتقاق 9 اشیاء من کل مصدر وهي الماضی والمضارع والامر والنهی واسماء الفاعل والمفعول والمکان والزمان والآلۃ۔ چلو اس کا تفی کس پر؟ سبا پر، پھر الہ لکھا نہیں بین استور، پچھلی عبارت نال لام ان الصراف یحتاج فی معرفت الاوزان الی اشتقاق، الہ تے پہنچ کے تھلے آنے، پھر ایک جوڑ ان الصراف یحتاج فی معرفت الاوزان الی اشتقاق 9 اشیاء۔ علامہ فرماتے ہیں دوسری بات پتر یہ جانو کہ صراف محتاج ہے سیغوں کے اوزان کی، سیغوں کی معرفت میں، اس بات کی طرف بھی کہ ہر مصدر سے 9 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، ہر مصدر سے، اور کی آخر علامہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو بھی جان کے صراف محتاج ہوتے ہیں صیغوں کی معرفت میں 9 چیزوں کے اشتقاق کی طرف ہر مصدر سے، اور پھر ایک باری علامہ فرماتے ہیں اس بات کو بھی جان کے صراف محتاج ہوتا ہے صیغوں کی معرفت میں 9 چیزوں مصدر سے 9 چیزوں کے اشتقاق کی طرف، اس کو یہ بھی پتا ہو کہ ہر مصدر سے 9 چیزیں مشتق ہوتی ہیں۔ اور پیچھا 12 پڑھیاں سانو، وہ ایتھے وہ ایک ٹھیک ہے، وہ 9 چیزیں کون ہیں؟ ماضی، مضارع، امر، نہی، کنے ہو گئے؟ 4 اسم فاعل، 5 اسم مفعول، ظرف مکان، 7 ظرف زمان 8 تے اسم آلہ۔ ارشاد فرما چاہ اور وہ 9 چیزیں ماضی، مضارع، امر، ناہی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف مکان، ظرف زمان اور اسم آلہ ہیں۔ اللہ بین استور ویخ وشتقا کو کیا کہنے عطف ہے ماتن کے قول کس پر، اور معنی اس کا الہ معرفت اشتقاق، اور 9 چیزیں کل مصدر کی بین استور ایک سوال جواب لکھے گئے نا پہ، مراد ہر مصدر سے مصدر کندی مجرد متعدی کی، کیڑی مجرد متعدی کی، مراد مصدر کیڑی ثلاثی مجرد متعدی، متعدی، جی سنیں جی پس ہمارا قول، ہمارے قول ثلاثی مجرد پر ہم نے کہا کہ کیڑی مصدر مراد ہے؟ ثلاثی مجرد متعدی، متعدی بات ہے، کیڑی مصدر مراد ہے؟ ثلاثی مجرد۔ تو ہمارے اس قول کی وجہ سے مندفع ہو گیا وہ جو سوال ہے کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ جو مصدریں ہوتی ہیں ان میں تو وہ بھی تو مصدریں ہیں، لیکن انہاں کو اسم آلہ کو نہیں مشتق تھی نا جی۔ اور ہم نے جو کہا ہے کہ متعدی ہوئے، کیڑی ہوئے، تے ہون یہ سوال ختم ہو گیا
کہ وہ مصدریں جو افعال لازمہ کی ہیں ان سے تو کیڑی شے مشتق نہیں ہوندی، اسم مفعول مشتق کو نہیں ہوندا، صرف آ مجنون تے محبوط دو ہوندے نے، باقی کوئی نہیں مشتق ہوندے۔ تو کہندے نے ساڈی اس قید لانے نالوں نکل گئے بے اس مصدر تو کیڑی مصدر مراد ہے؟ ثلاثی مجرد متعدی ان دے کولوں کنیاں چیزاں 9، ثلاثی مزید والی کولوں گھٹ، لازمی کولوں بھی گھٹ، یہ 9 ان دے کولوں نے جڑی مصدر کیڑی ہوئے ثلاثی مجرد متعدی۔ چلو جی، واہیا یعنی اشیاء تسا، اے مجموعہ معطوف لے مل کے تو پھر 9 نے، یعنی عطف پہلوں اور حمل پر، حمل کیڑا ہوندا ہے بے اور پہلوں تے بے عطف پہلوں تے ربط بعد وچ، سمجھائیے؟ انج نہیں آکھنا وہ 9 چیزاں ماضی ہیں، بلکہ وہ 9 چیزیں ماضی مضارع امر وچ واو تو بول اور مضارع اور امر اور نائی اور اسم فاعل اور اسم مفعول اور ظرف زمان اور ظرف مکان اور ظرف زمان اور آلہ ہیں ایتھے ہیں ہونی، اور صراف محتاج ہے صیغوں کی معرفت میں، ہر مصدر سے 9 چیزوں کے اشتقاق کی طرف، اور وہ 9 چیزیں اور وہ ماضی اور مضارع اور امر اور نہی اور اس سارے دے مضاف لین اسماء دے تو معنی کرنا ہے، اور اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم مکان اور اسم زمان اور اسم آلہ ہیں۔ اور صراف محتاج ہوتا ہے صیغوں کی معرفت میں ہر مصدر سے 9 چیزوں کی اشتقاق کی طرف، اور وہ 9 چیزیں ماضی، مضارع اور نعت اور اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم مکان اور اسم زمان اور اسم آلہ ہیں۔ اور صراف محتاج ہوتا ہے صیغوں کی معرفت میں ہر مصدر سے 9 چیزوں کے اشتقاق کی طرف، اور وہ چیزیں ماضی اور مضارع اور امر اور نعت اور اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم مکان اور اسم زمان اور اسم آلہ ہیں۔ ایک حاشیہ پڑھو تو باقی پھر صبح انشاءاللہ۔ اس لیے کہ وہ بندہ نظر آ رہی، اے دلیل بھی کیوں محتاج ہے، اس لیے کہ وہ بندہ جو نہیں پہچانتا 9 چیزوں کے اشتقاق کی معرفت کو، ہر مصدر سے تو نہیں حاصل ہوگی اس کے لیے معرفت صیغوں کی، کیونکہ وہ بندہ جو نہیں جانتا ضاربہ ہے نا، ضاربن نہیں جانتا اشتقاق، چلو ضاربن سے نہیں جانتا اشتقاق ضاربن کا کس سے، تو نہیں جانتا کہ الف اس کا زائد ہے یا نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وزن اس کا فعلن ہے یا فاعلن ہے، تو کہ میں پتہ لگنا تو اسے کیسے جہل کو پوچھ سکتے فاعلن کا وزن بتاؤ کہ جب وزن ترکڑی تے ہوندا مولوی تسی تے کیڑی شے دا وزن کراؤ جی، تڑ کو کیڑی شے ہے کو بھی نہیں تڑ کولتے گا، تسی اوتے بیسی کرا کے کھلوتے ہو گے جی۔ چلو جی، تو اے نہیں پتہ چلے گا ہیں۔ اسی طرح وہ جو نہیں جانتا کہ مضروباً مشتق ہے کس سے، وہ نہیں جانے گا کہ میم اور واو دونوں نہیں ہیں، پس نہیں جانے گا کہ اس کا وزن فعلولن ہے، مفعولن ہے یا فعلولن ہے، ان دی وزن برابر ہے کہ نہیں؟ ان دی 5 رفنے نا فعلولن دے پتہ نہیں دا وزن کی ہے، ات لکھیا کونی او میں پڑھن لگیا نال لکھیا سی، بھی ان دے بھی تو برابر ہو سکتے ہیں کہ نہیں حرف، شرح چ لکھیا دیکھ لو یار، پڑھن لگیا تے کتاب ہی کونی لبھی، دوجی تے پڑھیا سی دیسی تے بعد جلے پڑھان لگیا لبھیاں تے پھر شرح بھی تے، چلو جی۔
اور اسی پر ہے، اسی پر پس قیاس کر تم، اس کے ساتھ واضح ہوگی یہ بات کہ اوزان کی صیغوں کی معرفت موقوف ہے کتنے پر؟ دو امروں پر، ایک اقسام سبع کی، معرفت، دوسرا معرفت 9 چیزوں کے اشتقاق کی کس سے؟ ہر مصدر سے، تے اولا یوں کہتے کہ کدھر، سبعۃ اقسام، مگر یہ کہ مصنف رحمہ اللہ نے جب عنوان بنایا ہر قسم کا کس کے ساتھ، باب کے ساتھ، تو فرمایا الا سبع، سوال ہے بھی الا سبعۃ اقسام کیوں نہیں آکھا سبعۃ؟ ابواب نافیہ ہے، تو آکھے بن کتاب ہے چونکہ ہر جگہ الباب البوت الوار الباب الاول فی الصحیح، تو اس اعتبار سے انہوں نے کیا کہہ دیا الا، ابواب، سبعۃ ابواب، یعنی مبتدی محتاج ہے ان ابواب کی طرف، پس ضروری ہے ان کے بیان سے، ضروری ہے کے بیان بیان سے۔